کیونکہ والدین اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے سکھ دکھ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا دکھ درد شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک زندہ ہے اور ایک چلا گیا تو وہ ایک بیچارہ زیادہ مجبور ہوتا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں جس سے وہ شیئر کر سکے اپنی بات۔ اس لیے اللہ نے ایک کا ذکر کیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تمہارے والدین میں سے کوئی ایک اگر تم کو بڑھاپے میں مل جائے، دونوں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹ پھٹکار کر کے ان سے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کر کے بات کرنا۔ اچھا، سورہ بقرہ میں اللہ نے جب ہمیں عام لوگوں سے بات کرنے کا حکم دیا تو وہاں کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلی بات کرو۔ لیکن جب ماں باپ سے بات کرنے کی بات آئی تو اللہ نے صرف بھلی بات کرنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین بات کرو۔ یعنی عام لوگوں کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہے وہ تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بہت اچھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ قول کریم ہونا چاہیے، ان کے ساتھ آپ کی جو گفتگو ہو اس میں اتنی نرمی ہو، اتنا پیار ہو، اتنی محبت ہو کہ آپ کی بات قول کریم بن جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندو تم اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیا کرو، اپنے بازو بچھا دیا۔ جانتے ہو یہ بازو بچھانے کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ پرندہ جب اوپر سے نیچے آتا ہے نا تو اپنے بازوؤں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے پروں کو بچھا لیتا ہے۔ یا پرندہ جو ماں ہوتی ہے پرندوں میں وہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ یا اللہ نے جناح پر کا لفظ استعمال کیا، یعنی جس طریقے سے وہ پرندہ آسمان سے زمین کی طرف اترتا ہے، ڈاؤن ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتا ہے، تم بھی اپنے ماں باپ کے آگے ڈاؤن ہو جاؤ، تم ترقی کی جتنی اونچی معراج پر پہنچ جاؤ، اپنی ماں کے سامنے اپنی بلندی کے ترانے نہ پڑھو، اپنے باپ کے سامنے اپنی اونچائی کے نغمے نہ گاؤ، ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈاؤن کرو۔ اور پھر ایک دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا پڑھتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ اللہ، یعنی انسان اپنے ماں باپ کی پرورش کا حق ادا نہیں کرتا، ہماری اوقات نہیں ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر کے طواف کر رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر کی نظر پڑی طواف کے دوران، تو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا وَلَا زَفْرَةً مِّن زَفْرَاتِ أُمِّكَ، تو نے اپنی ماں، تیری ماں نے تجھ کو جب جنم دیا تھا، تیری ماں کی کے منہ سے جو چیخ و پکار کی آواز آئی تھی، ابھی تو تم نے اسے ایک آواز کا بھی حق ادا کیا، تم ماں کا حق ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ تو ہماری اوقات نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا احسان اتار سکیں، تو ہم اللہ کو کے حوالے کر دیتے کہ اے اللہ تو رحم فرما، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، تو رحم فرما۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب بھی دعا کیا کرو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، اس میں یہ دعا ضرور شامل کرو کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن انہوں نے مجھے پالا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت ہو، 15 نصیحتیں کمپلیٹ کرنا ہے، وقت ہمارے پاس محدود ہے۔ تیسری چیز اچھا، اب یہاں اللہ نے جب والدین کا ذکر کیا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں مگر ماں باپ خوش نہیں ہو رہے۔ انسان ہے نا، اولاد اچھا سلوک کر رہی ہے پھر بھی والدین سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے ہیں، ہمارا دل صاف ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے، ہم ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں مگر ماں خوش نہیں ہو رہی، باپ خوش نہیں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا۔
اے میرے بندو اگر تمہارے دل کے اندر کوئی میل نہیں ہے، تمہارا دل بالکل صاف ہے، تم دل سے اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا۔ اگر کوئی تم سے دل صاف ہونے کے باوجود اگر ماں باپ کی حق میں کوئی کمی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے، لیکن اپنے دل میں کبھی ماں باپ کے لیے میل نہ رکھنا۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے۔ اب تیسری نصیحت، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے رشتہ داروں کو تم ان کا حق دو اور غریبوں کو تم ان کا حق دو اور مسافروں کو تم ان کا حق دو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مدد کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا رشتہ دار کو پیسہ دو، اللہ نے کہا رشتہ دار کو حق دو۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہے، ضرورت مند ہے، ہمارے مال میں اس کا حق ہے، ہم اس کی مدد کر کے احسان نہیں کریں۔ بھائی کوئی ہمارا بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی ہمارا دادا ہے، پوتا ہے، یہ جتنے رشتہ دار ہمارے ہیں، یہ رشتے ہم نے نہیں بنا، اللہ نے بنا۔ رشتہ دار کا بڑا حق ہے۔ آج ہمارے سماج کا کیا ہے؟ گھروں کے حالات آپ دیکھیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، چاچا بھتیجے سے لڑ رہا ہے، دو پشتوں تین پشتوں تک دشمنیاں چل رہی ہیں۔ یہ دشمنیاں پال کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اور حالات تو یہ ہے کہ بھائی مرنے لگتا ہے تو اپنے بیٹوں کو وصیت کر کے جاتا، میرے بھائی سے بات مت کرنا، اس سے رشتہ مت رکھنا، اگر میری اولاد ہو میرے جنازے میں اس کو شامل مت ہونے دینا۔ یعنی ہم دشمنیوں کو نسل در نسل نبھاتے نہیں میرے بھائی۔ جب ایک عام مسلمان کے لیے اسلام یہ کہتا ہے اپنا دل صاف رکھو، اپنا سینہ صاف رکھو، تو جو ہمارا بھائی ہے، ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، ہمارا سینہ تو اس کے لیے پہلے صاف ہونا چاہیے۔ ہم بڑی مدد کرتے ہیں غریبوں کو، مدرسے میں ہمارا چندہ، مسجد میں ہمارا چندہ، یتیموں کو ہمارا چندہ، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارے خاندان کا انسان ہے، اس کے گھر میں فاقہ کشی ہے، اس کے گھر میں بھوک مری کی نوبت ہے، ہم کس بات کی سخی ہے؟ ہماری دنیا کو ہماری زکات اور خیرات جا رہی ہے، اگر ہمارا خاندان اور ہمارا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی ایسی سخاوت کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا رشتہ دار آپ کی مدد کا پہلا حقدار ہے، اس کا ثواب بھی آپ کو عطا ملے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنے سے ڈبل ثواب ملے گا، صدقہ کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب ملے گا۔ تو کہا کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے، غریبوں کو ان کا حق دے، مسافر کو اس کا حق دے۔ کوئی مسافر ہے بیچارہ سفر میں لٹ گیا، مدد کا حقدار ہو گیا، آپ زکات کی رقم سے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زکات کے فنڈز بیان کیے ہیں، زکات کس کو دے سکتے ہیں، وہاں مسافر کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، ضرورت مند ہے، اس کی مدد آپ کر سکتے ہیں زکات کے فنڈ سے۔ تو یہ تیسرا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، رشتہ دار کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق۔ چوتھا حکم، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور اے میرے بندو تم اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر خرچ نہ کرنا۔ تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تبذیر بنا ہے بذر سے، اور بذر کہتے ہیں بیج کو جو کھیت میں زمین پہ ڈالا جاتا ہے۔ اگر آپ بیج کو غلط جگہ ڈالیں گے تو بیج سے کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ مال بیج ہے، مال بیج ہے، اللہ کا دیا ہوا بیج ہے، مال کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، مال کو برباد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ فضول خرچی الگ چیز ہے، اس کے لیے قرآن میں اسراف کا لفظ آیا ہے۔ اپنے کھانے پر، اوڑھنے پر، پہننے پر اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنا وہ اسراف ہے، لیکن حرام جگہ پر ایک پیسہ بھی خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اللہ نے تبذیر کا لفظ استعمال کیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اے میرے بندے تو حرام اور ناجائز جگہوں پر اپنا مال خرچ نہ کرنا۔ مال ہمارا ایسا، ہم جہاں چاہے وہاں خرچ کریں، یہ تو نے کب سے سمجھ لیا کہ مال تیرا ہے؟ یہ مال اللہ کا، تجھے یوز کرنے کے لیے ملا ہے۔ اللہ چاہتا تجھے غریب بنا دیتا تو کیا کر سکتا؟ کوئی یہ نہ سوچے مجھے دولت ملی ہے میرے ٹیلنٹ کی بدولت، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ رکشہ چلا رہے صاحب،
بڑے بڑے ڈگری یافتہ اور تعلیم یافتہ لوگ ٹیکسی چلا رہے ہیں اور رکشہ اور ٹالی کھینچ رہے ہیں. یہ دولت آپ کے ٹیلنٹ کے بل پر نہیں ملتی, یہ دولت آپ کی محنت کے بل پر بھی نہیں ملتی, ورنہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ دولت کیوں ملتی ہے آگے بھی اللہ بیان کرے گا اسی سورت کے اندر آگے آئے گا. تو اللہ نے کہا کہ مال ناجائز جگہ پر خرچ نہ کرنا, کیونکہ قیامت کے دن مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا, اور یہ 2 سوال عبدالغفار سے بھی ہوگا اور اس علاقے کے پڑھے لکھے سے بھی ہوگا, ان پڑھ سے بھی ہوگا, جاہل سے بھی ہوگا, عالم سب سے ہوگا. وَعَنْ مَالِهِ, یہ دیکھیے, یہ تجربہ کیجئے, آپ لوگ پروگرام کراتے یہ سب غبارہ یہ سب بہت نامناسب بات ہے. اب یہ پروگرام کے دوران جتنی بار غبارہ پھوٹے گا اتنی بار ڈسٹرب ہوگا, کیا ضرورت ہے. دیکھیے ہمارا جو پروگرام ہونا چاہیے, ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں. ہمارا اسٹیج, ہمارا پروگرام بھی سمپل ہونا چاہیے. یہ سب تڑپ بھڑک نہیں ہونی چاہیے, غلط بات ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوال سب سے کرے گا. اس میں 2 سوال مال کے بارے میں. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. اپنی انکم کے بارے میں بھی بتانا ہوگا اور اپنے خرچ کے بارے میں, اپنے ایکسپنسز کے بارے میں بھی بتانا ہوگا. نہ آپ مال کمانے کے سلسلے میں آزاد ہے, جیسے چاہے ویسے کمائیں, جیسے آج کل کمایا جا رہا ہے. کرکٹ چل رہا ہے, ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے کرکٹر لوگ ایڈ کر رہے ہیں, مائی ڈریم اور ڈریم 11 اور فلانے اور ٹھکانے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جوا ہے. وہ تاش کی پتیوں کے ذریعے جو ٹریڈیشنل روایتی جوا ہوتا تھا وہ دور ختم ہو گیا. اب آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے. میچ چل رہا ہے, اب اس میچ میں کتنا رن بنے گا؟ 6 رن بنے گا. 6 رن میں نے لگایا, اگر 6 رن بن گیا تو 1000 روپے مجھے مل گئے, نہیں بنا تو 1000 چلے جائے. یہ جو اس کی جو لت لگ جاتی ہے نا جوئے کی. بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ہے. مئو میں ایک لڑکا, نوجوان لڑکا سوسائڈ کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے, 50 لاکھ کے قرض میں ڈوب جاتا ہے اسی آن لائن جوئے کی لت کی وجہ سے. میرے نوجوان ساتھیوں, راتوں رات امیر بننے کے سپنے چھوڑو, محنت کے بل پر اور اپنی تقدیر کے بل پر تمہارے مقدر کی جو روزی وہ تمہیں ملے گی. میرے بھائی محنت کرو, بہتر سے بہتر کوشش کرو, ناجائز راستہ مت پکڑو. یہ آن لائن جتنے ایپ ہیں جوا ہے سب, یہ سٹے بازی کے ایپ ہیں, یہ حرام ہے, بالکل واضح اور کلیئر طور پر یہ حرام. ان کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے. تو فرمایا کہ مال کو ناجائز جگہ پر خرچ نہ کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, حرام جگہوں پر پیسہ خرچہ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اچھا شیطان کا بھائی ہوگا ان کو کیوں؟ جب آپ نے اپنا مال ناجائز جگہ پر خرچہ کیا, کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے نہیں کیا, کسی نیکی کے کام میں دے سکتے تھے نہیں دیا, تو نے شراب پہ لٹایا, تو نے حرام جگہ پر لٹایا, تو تو نے اپنے بھائی کا نقصان کیا, اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کیا. اور مسلمان بھائی کا نقصان کون کرتا ہے؟ تو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, حرام جگہ پر پیسہ خرچ کرنے والے شیطان کا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا, اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان اور بہت بڑا ناشکر. کتنی چیزیں ہوں گی بھائی؟ پہلی چیز اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسری چیز ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرنا. تیسری چیز رشتہ دار کو, یتیم غریب کو اور مسافر کو اس کا حق دینا. چوتھی چیز حرام جگہ پر پیسہ مت خرچ کرنا. اب پانچویں چیز, مان لیجیے آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا ہے, اب اللہ نے کہا غریب کو دے دو, رشتہ دار کو دے دو, مسافر کو دے دو. بھائی دینے کی طاقت نہیں, اب کیا کریں؟ نہیں ہمارے پاس پیسہ, نہیں ہمارے پاس طاقت. اب سامنے والے کو منع کرنا ہے تو منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. فرمایا کہ اے میرے بندو, وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. تمہارے پاس اگر ابھی دینے کی طاقت نہیں ہے, آگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے گا تو تم دو گے, تو آج کیا کرنا ہے؟ فرمایا ڈانٹنا نہیں ہے, پھٹکارنا نہیں ہے, جھڑکنا نہیں ہے, بھگانا نہیں ہے. فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, بڑی نرمی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ اس کو ٹال دینا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس طاقت نہیں ہے, بعد میں آنا.
اللہ اسلام کیسا مذہب ہے میرے بھائی، میں قربان جاؤں، اللہ نے کیسا دین ہمیں دیا، دینے کا طریقہ بھی بتایا اور انکار کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو پھٹکار نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں رمضان میں لوگ زکوٰۃ لینے آتے ہیں، بڑے بڑے سیٹھوں کو اور بڑے بڑے گدیداروں کو میں نے دیکھا کہ وہ ان سفیروں کے ساتھ، ان چندہ لینے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے جیسے وہ ان کے نوکر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائی ہمارا یہ تکبر اللہ کو نہ پسند آ جائے۔ مثالیں موجود ہیں بنارس سے لے کے بھدوئی تک، جو کل ارب پتی تھے آج 7 پتی ہو گئے، آج روڈ پر آ گئے۔ اللہ کی رسی اگر آج اللہ نے ڈھیل دی ہے تو کل ٹائٹ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اکڑ اور غرور نہ دکھاؤ۔ وہ زکوٰۃ لینے آپ کے دروازے پر پہنچائے، آپ کا نوکر نہیں ہے، آپ کا محسن ہے، احسان کر رہا ہے آپ کو۔ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ زکوٰۃ آپ کے گھر کو جا کے لے، آپ کو زکوٰۃ دینے جانا، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کا حق ہے آپ کے مال میں۔ آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے وہ فقیر ہے۔ بنارس ماشاءاللہ بڑا بہت تجارتی شہر ہے، بڑا کمرشل سٹی ہے ہماری، کاروباری لوگ کے ساتھ کتنے سفیروں کو ہم نے دیکھا رمضان میں وہ دال منڈی میں افطار اور سحری کرتے ہیں۔ مسجدوں کے دروازے بند ہیں، ہمارے یہاں سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے۔ آپ کے یو پی کے بغل میں مدھیہ پردیش ایک اسٹیٹ ہے، مدھیہ پردیش میں ایک جگہ ہے سیونی۔ ایک مرتبہ وہاں گیا، ایک صاحب ملے ہماری جماعت کے بڑے پیسے والے تھے، پیٹرول پمپ کے مالک کروڑ پتی آدمی ہیں۔ بولے ہمارے جتنے ہمارے یہاں سفیر آتے ہیں ان کا کھانا ہمارے گھر بنتا ہے اور کوئی نوکر نہیں بناتا، ہمارے گھر کی عورتیں بناتی ہیں، چاہے 100 آ جائے 150 آ جائے، ان کے گھر کا کھانا، ان کی افطار اور سحری کا انتظام ہمارے گھر سے ہوتا ہے۔ وہ جذبہ ہے میرے بھائی، ہمارے یہاں وہ جذبہ نہیں۔ ہمارے یہاں معاف کیجیے برا لگے، کتنی مسجدیں بنارس کی ہیں جب خطیب جمعہ پڑھانے جائیں، جامع سلفیہ سے بیچارے طلبہ جاتے ہیں، کوئی ایک گلاس پانی پوچھنے والا نہیں۔ یہ شرم کی بات نہیں۔ ہمارے مکان بڑے عالیشان ہو گئے، ہمارا لائف سٹائل بہت ہیوی ہو گیا، ہمارے دل تو اتنے چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اپنے علماء کی، اپنے طلباء کی عزت کرنا ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ اب ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اداروں میں اب یہ مطبخ چل رہے ہیں، اب یہ کچن کا انتظام ہے، اب یہ کھانا بن رہا ہے۔ ورنہ پچھلے دور میں ہماری جماعت کے جتنے ادارے چلتے تھے کہیں مطبخ نہیں تھا۔ گاؤں کے، دیہات کے، علاقے کے لوگ شوق سے ان بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریب ہوتے تھے مگر 2 روٹی زیادہ بنواتے تھے کہ ان طلباء کو ہم کھلائیں گے تو ہمارے مال میں برکت ہے۔ وہ سوچ کیوں ختم ہو گئی میرے بھائی؟ ہمارے پاس ایسا تو نہیں کیا دولت کی اب کمی آ گئی، نہیں، ہمارے دل چھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر منع کرنا ہے تو پیار سے کرنا۔ اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، اے نبی آپ یتیم تھے اللہ نے آپ کو سہارا دیا، اے نبی آپ غریب تھے اللہ نے مالدار بنا دیا، اللہ نے آپ کو خوشحال بنا دیا، اے نبی اب آپ کا یہ فرض ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی ڈانٹ کر کے، پھٹکار کر کے نہ بگانا۔ ویسے ہمارے نبی کبھی نہ نہیں کرتے۔ کسی نے چادر دی تھی اللہ کے نبی کو، بڑی خوبصورت چادر تھی، اللہ کے نبی کو بڑی پسند تھی۔ چادر پہن کے آئے، چادر اوڑھ کے آئے، ایک صحابی نے کہا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ نبی نہ نہیں کرتے تھے، چادر اپنی چادر اتار کے صحابی کو دے دی۔ صحابی نے لے لی، دوسرے صحابہ ان کی طرف تیز نظروں سے دیکھ لے کہ تو نے بہت غلط کہا، یہ چادر اللہ کے نبی کو بہت پسند، تجھے کیا ضرورت تھی مانگنے کی، تجھے پتا ہے اللہ کے نبی منع نہیں کرتے، نہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی میں نے پہننے کے نہیں ماننا، یہ نبی نے یہ چادر دی، یہ چادر نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اس چادر کو اپنا کفن بنا لوں، میں اس مقصد کے لیے چادر۔ تو یہ میرے نبی کی سخاوت کا عالم تھا، میرے نبی نہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے حبیب کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو کبھی ڈانٹ کر کے مت بنانا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی 5 نصیحت۔ اس کے بعد نمبر 6 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اے ایمان والو
اتنے کنجوس بھی نہ بن جاؤ کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے پاس باندھ لو، اور اتنے سخی بھی نہ بن جاؤ کہ بالکل اپنا ہاتھ کھول دو اور ذلیل ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی مومن جو ہوتا ہے وہ کنجوس بھی نہیں ہوتا، اور مومن اپنی لمٹ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا، وہ درمیان کا راستہ اپناتا۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر اس آیت پر عمل کیا جائے تو کسی دیش کی ارتھ ویوستھا برباد نہیں ہو سکتی۔ گھر چھوڑو، پریوار چھوڑو، کسی کنٹری اور دیش کی اکانومی کو بیلنس کرنا ہے تو یہ اصول ہے کہ ہمیں حقداروں تک ان کا حق بھی پہنچانا ہے، اور ہمیں اپنی لمٹ سے زیادہ خرچ بھی کرنا ہے۔ یہ جو کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے نا، کریڈٹ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، مولوی صاحب کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسے؟ اب تو آج کل کریڈٹ کارڈ ایسے بھی آ رہے ہیں فری آف کاسٹ مل رہا ہے، کریڈٹ کارڈ فری میں مل رہے ہیں، کوئی چارج نہیں ہے، مگر نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کریڈٹ کارڈ لیں گے تو پتہ ہوگا کیا؟ پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہے، لیکن کریڈٹ کارڈ میں 1 لاکھ روپیہ ہے۔ اب آپ آن لائن کپڑا خرید رہے ہیں، جوتا خرید رہے ہیں، چپل، آفر تو آتا رہتا ہے۔ اب آپ نے لمٹ سے زیادہ خرید لیا، اب اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک پے نہیں کرو گے، بیاج چڑھتا چلا جائے گا، انٹرسٹ چڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنا خرچ اپنی حیثیت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ نے اصول بتایا کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پہ باندھ بھی مت دو، کنجوس بھی مت بنو، اور اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے پھیلا بھی نہ، یعنی کنجوسی بھی مناسب نہیں اور اپنی لمٹ سے زیادہ سخاوت بھی مناسب نہیں۔ تو یہ ہو گئی 6 چیزیں۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو دولت ہے وہ انسان کے عمل کے حساب سے ملتی ہے؟ انسان بڑا نیک ہے تو دولت زیادہ ملے گی، اور انسان اگر خراب ہے تو دولت کم ملے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی کافر کو، کسی مشرک کو زیادہ دولت مل سکتی ہے، کسی متقی کو، کسی پرہیزگار کو بیچارہ وہ پریشان ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا ایک الگ نظام ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ نے فرمایا ہم دولت کو تقسیم کرتے ہیں، کسی کو کشادہ کر دیتے ہیں، کسی کے لیے تنگ کر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ ہم زیادہ جانتے ہیں ہمارا کون سا بندہ کتنی دولت کے لائق ہے۔ دولت کا معیار عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، دولت کا معیار ایمان کے اعتبار سے نہیں۔ اللہ بے ایمان لوگوں کو کبھی کبھی زیادہ دیتا ہے، ایماندار کو کم دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا 7ویں چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو اپنے پیٹ کے لیے قتل نہ کیا کرو، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو کہ وہ کیا کھائے گی۔ نحن نرزقهم وإياكم، تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں اور تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! باپ یہ نہ سمجھے بیٹے کو کھلا رہا ہے، اور بیٹا یہ نہ سمجھے باپ کو کھلا رہا ہے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، اور اس ڈر سے اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کر دیتا ہے کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، اس غلط فہمی کو نکال دے، تو نہیں کھلا رہا ہے، اللہ رزق دیتا ہے۔ 1400 سال پہلے اس عرب کی سوسائٹی میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، خاص طور سے لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں لوگ لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے، بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، باپ اپنے ہاتھ سے ختم کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا